کتاب کا نام ہے شیطان سے انٹرویو۔ شیطان سے انسان نے انٹرویو لیا، سب سے پہلے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے تو میرا نام ابلیس ہے، لیکن لوگ پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچے کو شیطان کہہ کے بلاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک تانا ہے، تانا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے معصوم بچوں کو جو ابھی دنیا میں صحیح سے آئے بھی نہیں، انہیں تھوڑی تھوڑی باتیں، اے شیطان ادھر آ، اے شیطان ادھر آ کہتے ہیں نا، اسی کو اس میں اس شیطان نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میرا نام ابلیس ہے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے شیطان کہہ کے بلایا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا اچھا بتاؤ رہتے کدھر ہو؟ اس نے اپنا ایڈریس بتایا کہ مسجد میں جانا، واعظ و نصیحت ہوتا ہوا ہو، چند لوگ نظر آ جائیں، یا اسی طرح کوئی جلسہ جلوس ہو جہاں پر دین کی بات ہوتی ہو، بہت زیادہ اشتہار بانٹنے کے بعد، چپکانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد چند لوگ اگر نظر آ جائیں، سمجھ لو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ انسان نے کہا یار عجیب پاگل آدمی ہو، تمہارے لیے وہ جگہ تھوڑو نا ہے۔ شیطان نے پوچھا اچھا بتاؤ مجھے رہنا کدھر چاہیے؟ اس نے کہا تمہیں فلم ہال، گندی جگہوں پر، بدعت و خرافات، ان جگہوں پر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں انسانوں کے درمیان جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ راستہ سیدھا سنیما ہال کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر سپر ڈوپر فلم لگی ہوئی ہے، لوگ مجھ سے پہلے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ہاؤس فل کرتے ہیں، دروازہ بند، بورڈ لگ جاتا ہے ہاؤس فل، اب بتاؤ میرا وہاں کیا کام ہے؟ شاید کسی ایسی مسجد میں آپ نہیں گئے ہوں گے جہاں جمعہ کی اذان سے پہلے بورڈ لگا دے متولی صاحب کہ ہاؤس فل، اب انٹری نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی مسجد دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اذان ہو گئی، رجسٹر میں انٹری اب نہیں ہوگی، آنے والوں کا نام نہیں لکھا جائے گا، آپ آ تو گئے اور بیٹھیں گے بھی، وقت بھی گزاریں گے، لیکن آپ کی انٹری نہیں مانی جائے گی، یہ شریعت کے قانون کے مطابق۔ لیکن کسی مسجد کو ایسا نہیں دیکھیں گے جس دن مسجد بند ہو گئی متولی صاحب کی خیر نہیں۔ تو بتلانا یہی ہے کہ وہ گندی جگہ پہ کیوں جائے گا؟ انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے، وہ ایسی ہی جگہوں پر آتا ہے لوگوں کو لیفٹ لانے کے لیے۔ ارے رک، ابھی تقریر چل رہی، تیرے کام کی کہاں ہے بھائی؟ تو آرام کر، نماز کھڑی ہوگی، تو مسلمان ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھا، مسلمان تیار۔ ہفتے بھر میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، کیوں؟ بڑا قیمتی وقت ہے ہمارا، اس قیمتی وقت میں کچھ دیر تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ساتھ میں ہوگا، زندگی ہوگی، آرام ہوگا، لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، نہ سنیں گے نہ سدھریں گے۔ یہ ہمارا نعرہ اور طریقہ ہے۔ تو بتلانا یہ رہا تھا کہ شیطان نے اپنا ایڈریس بتلایا، میں ایسی جگہوں پر ہوتا ہوں۔ کہا اچھا بھائی یہ بتلا کھاتا پیتا کیا ہے تو؟ کہنے لگا بہت اچھی چیز کھاتا ہوں، بہت مزیدار پکوان کھاتا ہوں۔ انسان نے کہا اچھا یہ بتا دو کس ہوٹل سے لاتے ہو؟ کہنے لگا آپ بھائیوں کے رہتے ہوئے مجھے کسی ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ بولے دیکھو میں تمہارے نبی کی حدیث تم کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہاں کون شریک ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہوتا ہے۔ کہنے لگا جو تم ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں ہوتے ہو، بہترین آرڈرز دیتے ہو پکوان کے، ایک سے ایک ڈشیں لگی ہوتی ہے، آتی ہیں اور دن دن شروع ہو جاتے ہو، بس میں وہیں حاضر ہوتا ہوں، سمجھ لو میں اور اتنے مزیدار کھانے جب فری میں ملتے ہوں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہی نہیں بلکہ کھانے کے بعد پینے کا بھی انتظام آپ ہی لوگ کرتے ہو۔ کیوں؟ پانی پینے میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر پڑھ دیے تو خیر ہے، اس سے بھی اور آگے ہم لوگ بڑھ گئے۔ وہ کیا؟ دائیں ہاتھ سے انسان پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اچھی بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھوں کی تعداد شان و شوکت سے بائیں ہاتھ سے، اور جب اس کو انٹری بتا دو کہ اس بائیں ہاتھ کو اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے تو سمجھ میں آنی چاہیے نا بات، لیکن شان سے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، اور اس غرور اور تکبر میں کہ میں یہ کام بھی اسٹائل سے کر ہی لیتا ہوں، اور اسے پتہ نہیں پانی جا کدھر رہا ہے، یہ خوراک کسے نصیب ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں اس کے بعد اگلا سوال تھا اچھا بھائی عمر کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ یہ عمر نام سنتے ہی ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے بھائی میں نے تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوا تم نے میری عمر کے بارے میں پوچھا، مجھے تو لگا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ ڈالے ہو۔ بولے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ میں اس سے اس لیے ڈرتا ہوں وہ بندہ جس گلی سے گزر جائے، ہماری اوقات یا ہماری حیثیت کیا کہ اس گلی سے گزر جائے۔ کون؟ شیطان کہتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہے، وہ کیا معلوم؟ آج کا مسلمان بھی جس گلی سے گزر جاتا ہے میں اس گلی سے نہیں گزرتا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا ان کی ایمان کی قوت کی وجہ سے، ان کی غیرت اور حساسیت کی وجہ سے، لیکن آج کے مسلمان بے ایمان ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، مجھے سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھ گئے، اس شرمندگی کی وجہ سے میں اس گلی میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں۔ اس کتاب میں ایک سوال اور ہے، اچھا بھائی شیطان نے کہا کہ اس وقت آپ لوگوں کی محبت مجھے زیادہ پسند آتی ہے اور اچھا لگتا ہے، آپ کی بھائی چارگی، محبت، چاہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب آپ میرے لیے خوشیاں مناتے ہیں۔ انسان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تمہارے لیے خوشی منائیں۔ شیطان نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ آپ لوگ پٹاخہ کب پھوڑتے ہو؟ میری جانکاری کے مطابق عام طور پر پٹاخہ خوشیوں میں پھوڑا جاتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب بارات کی انٹری ہوتی ہے۔ نوشے بابو جب اپنے مسند پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آسمانوں میں جہاں پھٹپھٹانے لگے سمجھ لو بابو آ گئے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 2-4 گھر جل گیا، دھواں اٹھنے لگا، سمجھ لو بارات آ گئی۔ یہی مطلب ہوتا ہے خوشی منانے کا، یہی طریقہ ہم لوگوں کے مابین۔ سب لوگ نہیں کرتے لیکن زیادہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا ہم لوگ۔ اس نے کہا اچھا بتلاؤ اگر اس کا نام خوشی ہے تب تم لوگ جب میں رہا ہوتا ہوں، رمضان المبارک میں شیطان کہاں ہوتا ہے؟
قید میں ہوتا ہے, جیل میں یعنی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. اور جب چاند رات میں نکلتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ تھی, جب نظر پڑے چاند پر تو کہنا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ طریقہ امت محمدیہ کا تھا, یہ طریقہ نبی کو ماننے والے کا تھا, یہ طریقہ شریعت مطہرہ پر چلنے والوں کا تھا. اچھا یہ بتلاؤ, چاند دیکھنے کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں, اور شیطان خوش ہوتا ہے. آج میرے رہائی کا دن ہے, میرا دوست میرا چاہنے والا خوشیوں میں پٹاخہ پھوڑ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ محبت کس سے ہے؟ کہنے کو زبان سے اللہ سے ہے. خوش کون ہو رہا ہے؟ مردود. کون ہو رہا ہے؟ شیطان. یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ جسے راضی کرنا چاہیے تھا, جسے خوش کرنا چاہیے تھا, اسے ناراض کر جاتے ہیں. جس نے دھرتی دیا, آسمان دیا, ہوا اور پانی کا دستیاب کیا, جان دیا, زندگی دی, اسے خوش کرنے کے لیے کبھی تلاشتے نہیں. لیکن یہ مردود جو ہماری زندگی سے کھلواڑ کرتا ہو, ہماری نیکیوں کو تہس نہس کرتا ہو, جلا کے بھسم کرتا ہو, اسے خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, جا بجا ایک اور چیز محلوں میں دیکھتے ہوں گے آپ, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ متولی سے اگر کسی بات کا جھگڑا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ کیا تیری مسجد میں نہیں آتا. شاید آپ لوگ ادھر ہوتا ہے, میرے گاؤں میں تو ہوتا ہے, اور الحمدللہ میرا گاؤں پڑھا لکھا اس لیے اور اچھے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز بڑی عام ہے. لفڑا کس سے ہوا؟ متولی سے. گھر کس کا ہے؟ متولی کا. امام کا نہیں, گھر ہے اللہ کا. مسجد تیرے گناہوں کی پاکی کے لیے ہے, تجھے پاک اور صاف کرنے کے لیے. یہ کون سا دشمنی مول لیا آپ نے؟ لفڑا جھگڑا متولی صاحب سے ہوتا ہے. جا تیری مسجد میں نہیں آتا. مسجد ان کی کہاں ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ گھر تو اس رب کا ہے جس نے سب کو پیدا کیا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں, تھوڑی تھوڑی سی بات پر رحمان کے دشمن بن جاتے ہیں, رحمان سے جھگڑا مول لے لیتے ہیں. اس مردود سے نہیں مقابلہ کرتے. میرے بھائیوں ضرورت ہے سمجھے, اللہ نے حیات میں وفا کیا. اور بھی باتیں اس تعلق سے انشاءاللہ بتاؤں گا, اور کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ اس دشمن سے مقابلہ کریں. نوجوانوں, اگر آپ کے پاس خون ہے, طاقت ہے, قوت ہے اور جذبہ ہے, اس دشمن کو گرائیے, ماریے. پھینک سے نہیں, ہاتھ اور کٹے سے نہیں. اس کا مقابلہ سجدے سے ہوگا, اس کا مقابلہ تلاوت سے ہوگا, اس کا مقابلہ ذکر و اذکار سے ہوگا, اس کا مقابلہ اللہ کو راضی کرو. یہ بے ایمان خود آپ کے راستے سے دور ہو جائے گا. اور جس دن اللہ راضی, شیطان کی کوئی انٹری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے. اے اللہ کتنی باتیں کی گئی, ہم کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس شیطان مردود سے ہمیں محفوظ رکھ. اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں, تیری پناہ میں امن و شانتی چاہتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے. آمین تقبل یا رب العالمین.